تک لے آیا. یہ محبت حسین ہے، یہ عشق حسین. اس لیے ایک پیغام پہنچا رہا ہوں، کوشش کرنا اس ایام عزا میں اپنی ہر عبادت عزا کے ذریعے سے بنت رسول کو راضی کرو، بطول کو راضی کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے من رضیت ابنتی فاطمہ فہوا فی الجنت معی. جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں گھر بنا کر کے اچھا پڑوسی تلاش کرنا اور ہے، آخرت میں رسول کا ساتھی قرار پا جانا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے آپ لوگ، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا ممکن ہے انسان بستر استراحت پہ لیٹا لیٹا مرے شہید کہلائے؟ اسی کے مقابلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ میدان میں تلوار لے کے جائے مگر ہلاک کہلائے. مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ میدان جنگ میں تلوار لے کے جانے والا ہلاک ہو جائے، میدان جنگ میں تلوار لے کے جانے والا ہلاک کہلائے؟ میں نے کہا یہ بتائیے کیا کربلا میں روز عاشور فقط حسین کے 72 ہی مارے گئے؟ لیکن توجہ فرمائیے گا، کیا کربلا میں روز عاشور فقط حسین کے 72 ہی مارے گئے؟ یزید کا کوئی نہیں مرا. ہمیں پتہ نہیں کتنوں کو تو عباس کے گھوڑے نے مار دیا، پتہ نہیں کتنوں کو تو عباس کے گھوڑے نے مار دیا تھا. مگر مجھے انصاف سے بتائیے مرے ادھر والے بھی دنیا سے گئے، ادھر والے بھی شہید کتنے؟ سبحان اللہ جزاک اللہ سلامت رہے آپ. شہید کتنے؟ 72. مرے ادھر والے بھی دنیا سے گئے، ادھر والے بھی شہید 72. دن ایک، تاریخ ایک، جگہ ایک، میدان ایک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا سے دونوں طرف والے، لیکن شہید 72 ہی کیوں؟ شہادت 72 ہی کے مقدر میں کیوں؟ شہید 72 ہی کو کیوں لکھا گیا؟ میں نے ارباب تاریخ سے پوچھا یہ بتاؤ بھئی یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا رزلٹ ہے، یہ کیسا نتیجہ ہے؟ مرے دونوں طرف والے، دنیا سے گئے دونوں طرف والے، آپ نے شہید فقط 72 لکھا. عجب نہیں مورخ آواز ہے مولانا، آپ فقط میدان دیکھ رہے ہیں. ایسے نہیں اے مولانا، آپ فقط میدان دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہیں مقصد پہ ہیں، ہماری نگاہیں ہدف پہ ہیں. یاد رکھو جس کی فکر میں رحمان ہے وہ شہید ہوگا، جس کی فکر میں شیطان ہے وہ رحمان ہوگا وہ شہید، جس کی فکر میں شیطان ہوگا وہ ہلاک. یہ قانون ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجیے گا. جو رحمان کے راستے پہ مرے وہ شہید، جو شیطان کے راستے پہ مرے وہ ہلاک. یہ آج کا قانون نہیں ہے، روز اول سے لے کے قیامت تک کا قانون ہے. گھر میں مرے تو بھی شہید، شیطان کے راستے پہ چلنے والا میدان میں مرے تو بھی ہلاک. ہلاکت کی موت ہے، ذلت کی موت ہے، رسوائی کی موت ہے. اور کیوں نہ ہو علی کے دشمن کا مقدر ہی ہلاکت ہے. علی کے دشمن کا مقدر ہی ہلاکت ہے. ممکن ہے کہ کوئی یزید کا حامی و مددگار، یزید کا وکیل یہ کہہ دیا، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یزید والے شیطان والے تھے؟ جب
ख्वाब में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। اور سارے سے اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ کہا جائے، میں نے کہا تم نے معیار ہی غلط بنا دیا۔ اگر پہلے دن سے معیار صحیح رکھا ہوتا تو رضی اللہ کہنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن تم نے ہی پہلے ہی دن سے ہر مکار، ہر عیار، ہر فرار سب لکھنا شروع کر دیا۔ تو یزید کے لیے مانگ کر رہے ہو کیا رضی اللہ لکھا جائے؟ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یزید والے فکر شیطانی رکھتے تھے؟ میں نے کہا دیکھیں اگر میں کہوں تو نہ مانوں، لیکن اگر قرآن کہے، اگر قرآن کی آیتیں کہیں بھیا وہ لوگ شیطان والے ہیں تو مانو گے؟ کہ بالکل مان لیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تب کربلا میں حسین اور حسین کے گھر والوں کو مارا۔ میں نے کہا ساری جنگیں اپنی جانب رکھو، ختم کرو بحث، فقط ایک سوال بتاؤ۔ آپ کو کیا؟ میں نے کہا جب کربلا میں امام حسین عسکر عاشور گئے تھے اور حسین نے پوچھا تھا کیوں مار رہے ہو، کیا جواب ملا تھا؟ کا جواب یہ ملا تھا کہ بغضاً لأبی، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ یہ جملہ تو ہے نا، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، یہ جواب تو تھا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے دشمنی علی سے تھی، بدلہ حسین سے لیا جا رہا تھا۔ لفظ بدل دوں، دشمنی غدیر کی تھی، بنا رہی تھی۔ جو فرمائیے گا دشمنی غدیر کی تھی جو کربلا تک کھینچ کے لے آئی تھی، ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی باپ سے تھی، بدلہ اولاد سے لیا جا رہا تھا۔ سوال اس فکر کا آغاز کہاں سے ہوا، شروعات کہاں سے ہوئی کہ دشمنی باپ سے اور بدلہ اولاد سے لیا جائے؟ جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ جب اللہ نے آدم کو کتا بنا دیا، روح پھونک دی، ملائکہ سے سجدہ کروایا تو سب نے کر لیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیا کیا اللہ نے؟ کم مردود بارگاہ قرار دے دیا، نکال دیا اپنی بارگاہ سے، واپس آئے اے میرے اللہ تو دو چیزیں چاہیے۔ کہو کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ زندگی چاہیے، اللہ نے کہا چاہیے ہمیں شیطان کی زندگی پر یقین ہے، ہے کہ نہیں مسلمان کا؟ شیطان کی زندگی پر یقین ہے، امام کی زندگی پر شک ہے۔ لفظ بدل دوں، شیطان کے بہکانے پہ یقین ہے، امام کی ہدایت پہ شک ہے۔ کیا بات ہے، زندگی چاہیے۔ دوسری چیز کہاں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ کیا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ آواز قدرت ایجاد کر لے، جو میرا ہوگا گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا اعتماد ہے؟ جا کر لے، جو میرا ہوگا گمراہ نہیں ہوگا۔ سوال شیطان کس کو گمراہ کر رہا ہے؟ اولاد آدم کو نکالا کس کی وجہ سے گیا؟ نکالا کس کی وجہ سے گیا؟ آدم کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے فکر شیطانی یہ ہے کہ دشمنی باپ سے ہو، کاش پہنچ جاتے ہیں آپ۔ فکر شیطانی یہ ہے کہ دشمنی باپ سے ہو، بدلہ اولاد سے لیا جائے۔ وہ کربلا کی جنگ کو تو شہزادوں کی جنگ کہنے والوں، آؤ دیکھو کربلا کی جنگ تو شہزادوں کی نہیں ہے، ایک طرف فکر رحمان ہے، دوسری طرف فکر